ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت اور سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں واقع تھا جس کا نام نگر تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ وہ زمین کاشت کرتے، مویشی پالتے اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن اس گاؤں کا ایک نوجوان، عادل، دوسروں سے مختلف تھا۔ عادل کا دل عام کاموں میں نہیں لگتا تھا۔ اس کے دل میں کچھ بڑا کرنے کی خواہش تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا۔ عادل کو بچپن سے خواب دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو اپنے خوابوں کے بارے میں بتاتا۔ کبھی وہ کہتا کہ اس نے ایک سنہری محل دیکھا، کبھی کہتا کہ وہ ایک عجیب مگر دلکش جنگل میں گھوم رہا تھا جہاں سب جانور انسانوں کی طرح بات کرتے تھے۔ اس کی ماں مسکراتی اور کہتی، میرے بیٹے، تمہارا دل بہت بڑا ہے اور شاید تمہیں کوئی خاص مقصد دیا گیا ہے۔ ایک رات عادل نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو ایک بڑے سنہرے دروازے کے سامنے کھڑا پایا۔ دروازہ بہت بھاری اور شاندار تھا، اس پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے اور اس پر لکھا تھا، یہاں وہی داخل ہو سکتا ہے جو اپنے خوابوں پر یقین رکھتا ہے۔ عادل نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اچانک ایک مدھم سی آواز اس کے کانوں میں آئی، اگر تم اپنے خواب کو حقیقت بنانا چاہتے ہو تو سفر کرو اور ان راستوں پر چلو جو نامعلوم ہے۔ صبح ہوئی تو عادل نے یہ خواب اپنی ماں کو سنایا۔ ماں نے کہا، بیٹے، اگر تمہیں یقین ہے تو تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ گاؤں کے باقی لوگ ہنسے اور کہا، یہ سب خواب ہیں، حقیقت میں ایسے دروازے اور راستے نہیں ہوتے۔ لیکن عادل نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے دل کی سننی ہے۔ عادل نے اپنا سامان باندھا اور سفر پر نکل پڑا۔ اس کے پاس صرف ایک پرانی نقشہ نما کتاب تھی جو اس کے دادا نے اسے دی تھی۔ عادل اپنے سفر کے دوران ایک گھنے اور تاریک جنگل میں پہنچا۔ وہاں قدم قدم پر خطرہ تھا۔ جنگل کے درخت بہت اونچے تھے اور ان کی شاخیں ایک دوسرے میں اتنی الجھی ہوئی تھیں کہ سورج کی روشنی بھی اندر نہ آ سکتی تھی۔ عادل کو راستہ نہیں مل رہا تھا، لیکن اچانک اسے ایک چھوٹا پرندہ دکھائی دیا جو گانے لگا۔ پرندے کے گیت نے عادل کو ایک نیا راستہ دکھایا اور وہ آگے بڑھا۔ جنگل سے نکلنے کے بعد عادل ایک وسیع صحرا میں پہنچا۔ وہاں نہ پانی تھا نہ سایہ اور دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ عادل کے قدم تھکنے لگے، لیکن اس کے دل میں وہ سنہری دروازہ دیکھنے کی آرزو بڑھتی جا رہی تھی۔ صحرا میں اسے ایک بوڑھا آدمی ملا جو ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ عادل نے اپنا پانی بوڑھے کو دے دیا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تمہارا دل صاف ہے، جاؤ، تمہارے راستے آسان ہوں گے۔ صحرا کے بعد عادل کو ایک بلند و بالا پہاڑوں کی قطار نظر آئی۔ پہاڑوں کی چڑھائی سخت اور خطرناک تھی، لیکن عادل جانتا تھا کہ اسے ہار نہیں ماننی۔ راستے میں کئی پتھر کھسکے اور کئی دفعہ اس کے قدم لڑکھڑائے، لیکن اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ آخر کار وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور وہاں سے وہی سنہری دروازہ نظر آیا جو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہی عادل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دروازے کے پاس ایک تحریر تھی، صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے اپنے خواب قربان کرنے کو تیار ہو۔ عادل نے سوچا کہ اس نے اپنے سفر کے دوران کئی لوگوں کی مدد کی تھی اور شاید یہی اس کی کامیابی کی کنجی تھی۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک خوبصورت دنیا تھی۔ ہر طرف امن، خوشبو اور روشنی تھی۔ وہاں کے لوگ خوش تھے اور ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عادل نے وہاں رہ کر دوسروں کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس نے جان لیا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کو خوشی دینا اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں مدد کرنا ہے۔ یوں عادل کا سفر ایک خواب سے شروع ہو کر ایک حقیقت بن گیا، اور وہ گاؤں کا نوجوان ایک ایسی کہانی کا حصہ بن گیا جو صدیوں تک سنائی جاتی رہی۔